سے لو لگا لو، اللہ سے لو لگا لو۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير۔ ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ہماری روزانہ فجر کے بعد مجلس اعمال اس وقت آن لائن چلتی ہے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مجلس کے آثار بھی دیکھے ہیں۔ بہت سارے دوست احباب میسیجز کر کے اپنے اعمال بتایا کرتے ہیں۔ بعض جگہوں پہ سنتے ہیں کہ اس مجلس میں جب سے شریک ہو رہے ہیں تب سے نماز میں بہتری آ گئی ہے، نماز کے اندر خشوع و خضوع آ رہا ہے۔ کچھ نئے لوگ جنہوں نے بتایا کہ 6 مہینے سے قرآن پاک نہیں اٹھایا تھا، کسی نے کہا کہ رمضان میں قرآن پاک پڑھا تھا، اس کے بعد نہیں قرآن پاک پڑھا، وہ بھی روزانہ قرآن کو اٹھا رہے ہیں، قرآن کو پڑھ رہے ہیں، اور صبح اللہ کا قرآن اس کا ترجمہ تفسیر بھی سنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب مسلمانوں کو، ہم سب مردوں عورتوں سب کو پابندی کے ساتھ اعمال والی زندگی نصیب فرمائیں۔ بہت سارے لوگ اپنی صبح کی مصروفیات کی وجہ سے وہ مجلس میں شریک نہیں ہو پاتے، لیکن آپ لوگ جو آڈیو یا ویڈیوز بھیجتے ہیں تو بہت سارے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ہم مجلس میں شریک نہیں ہو سکتے لیکن آڈیو ویڈیو ہم سنتے ہیں اور بعد میں سن کے ہم اعمال بھی کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ تو ہماری صبح کی مجلس میں کچھ عرصے سے لگاتار آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور اعمال نیک اعمال کیے، اس پر گفتگو چل رہی ہے کہ قرآن عظیم الشان میں اعمال صالحہ کے بارے میں کس کس جگہ پر کیا کچھ بیان کیا گیا،
اور کیا کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعمال صالحہ کرنے والوں کو اپنے انعام سے نوازا، کیا کس کا وعدہ کیا؟ بلکہ ایک جگہ پہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعد اللہ الذین کے الفاظ بھی نقل فرمائے۔ تو آج بھی اسی حوالے سے گفتگو ہوگی۔ قرآن عظیم الشان میں سورۃ الشورى کی آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ۔ اس وقت تم ان ظالموں کو دیکھو گے کہ انہوں نے جو کمائی کی ہے اس کے وبال سے سہمے ہوئے ہوں گے۔ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ ان پر پڑ کر رہے گا۔ یعنی قیامت والے دن کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ جب کل قیامت والے دن آپ ظالم لوگوں کو دیکھیں گے تو دنیا میں جو انہوں نے برا کام کیا ہوگا، جو برائی کمائی ہوگی، اچھے نہیں برے اعمال صالحہ کے بجائے اعمال بد انہوں نے کیے ہوں گے، اس اعمال بد کی وجہ سے، ان برے اعمال کی وجہ سے جو اس کا وبال ان پر آئے گا، اس وبال کی وجہ سے وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے، اور وہ وبال ان پر پڑ کر رہے گا۔ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، وہ وبال ان پر آ کے رہے گا، ان پر پڑ کے رہے گا، ہر صورت آئے گا۔ آگے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فی روضات الجنات، وہ جنت کی کیاریوں میں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اتنی جگہوں پہ ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے، کہیں فرمایا جنت الفردوس ہوگی، کہیں فرمایا وہ ایسی جنت ہوگی جس کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، اور کہیں فرمایا وہ ایسی جنت میں جائیں گے جس میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی گزاریں گے، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی اس جنت میں انہیں نصیب ہوگی۔ اور آج کے جملے میں ارشاد فرمایا کہ جو ایمان لائے اور اس کے بعد نیک اعمال کیے، ہماری طرف سے انہیں انعام میں ایسی جنت ملے گی، اور اس کی جنت کی کیاریوں میں وہ ہوں گے۔ جنت خود باغ کو کہتے ہیں، بہت خوبصورت باغیچہ، اور اس کو جنت کہتے ہیں، اور روضات الجنات اس کی کیاریاں، اس کے ٹکڑے۔ تو اس کے بھی جو آگے باغیچے، جنت کے جو آگے باغیچے ہوں گے، کیاریاں ہوں گی، یہ کیفیت بیان کی کہ اس کی کیاریوں میں یہ لوگ رہیں گے۔ بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بہت پیاری، بہت اچھی، اور ان کی سوچوں سے بھی بڑھ کر اچھی جنت عطا فرمائیں گے۔ روضات الجنات فرمانے کے بعد آگے فرمایا لَهُم مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ۔ ہاں، یہ جنت ملے گی انہیں اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے۔ اس دنیا میں انسان کتنی خواہشات رکھتا ہے، میری صحت ایسی ہونی چاہیے، میری شکل ایسی ہونی چاہیے، میرا لباس، میرا مکان، میری گاڑی، بہت کچھ، لیکن بہت کم، ساری زندگی لگا دیتا ہے لیکن چند ایک خواہشات بھی پوری نہیں کر سکتا۔ جو لوگ اس دنیا کی زندگی میں اپنی خواہشات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خواہشات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی خواہشات کو بنا دیتے ہیں۔ ہمارے روحانیت میں، تصوف و سلوک میں ایک جملہ سکھایا جاتا ہے کہ یہ اللہ سے یہ دعا مانگی جائے کہ اللہ ہماری طبیعت کو شریعت بنا دے، ہماری طبیعت ویسی بن جائے کہ جیسی شریعت چاہتی ہماری طبیعت ویسی ہو جائے، من مرضی والی طبیعت نہ ہو کہ جو دل کرے ہم نے وہ کرنا ہے۔ صبح اٹھنے کو کسی کا بھی جی نہیں چاہتا، جو اپنی اس مرضی کے خلاف، یہ نفس کی مرضی کے خلاف کریں گے، صبح اٹھیں گے اللہ کے حکم کو زندہ کریں گے۔ کسی کا دل نہیں چاہتا کہ وہ صبح اٹھ کے بیٹھے۔ ہر بندے کو نیند آ رہی ہوتی ہے، جسمانی حوالے سے اس کا جسم اسے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی لیٹو، ابھی آرام ہے، آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے، الا ماشاء اللہ۔ اب لیکن دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ صبح اٹھو، اٹھ کر وضو کرو، میری عبادت کرو، اور پھر
حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جو اشراق تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہے اور اس کے بعد اشراق کے 2 رکعت نفل پڑھے تو اسے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. یعنی ان ساری باتوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم سے مطالبہ یہ ہے، ہم سے چاہت یہ ہے کہ یہاں تم اپنی چاہت پوری نہ کرو بلکہ ہماری چاہت پوری کرو. صبح کے وقت ہمارے سامنے سجدہ کرو، ہماری عبادت کرو. اور جو لوگ اس دنیا کی زندگی میں اپنی خواہشات کو پورا نہیں کرتے بلکہ ہر قدم پر صبح ہو، دن ہو، شام اور رات ہو، اس بات کی فکر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں کہ میری زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پورے ہو جائیں، میری مرضی پوری ہو یا نہ ہو، ہر صورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم پورا ہونا چاہیے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ایسی جنت عطا فرمائیں گے، جنت کی کیاریوں میں وہ ہوں گے، جنت کے باغات میں وہ ہوں گے، اور وہ ایسی جنت میں کہ جہاں جو وہ چاہیں گے، جو چاہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں وہ عطا فرمائیں گے. ہاں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس اس جنت میں جا کر جس چیز کی چاہت رکھیں گے ان کی ہر چاہت پوری ہوگی، کیونکہ دنیا میں انہوں نے اپنی چاہتوں کو قدم قدم پہ توڑا ہوگا، اپنی خواہشات کو قدم قدم پہ دبایا ہوگا، اپنی خواہشات کو چھوڑا ہوگا. ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خواہش ہر وقت، اللہ کے جو ولی، اللہ کے دوست، اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں، ہر وقت ان کے اوپر اس بات کا غلبہ ہوتا ہے کاش میرے اللہ مجھ سے خوش ہو جائیں، میری چاہتیں ایک نہیں، میری 100 چاہتیں اللہ کی ایک چھوٹے حکم پر قربان. اللہ کا حکم تو کوئی چھوٹا ہوتا نہیں ہے. میں ایک سمجھنے کے لیے کہ بظاہر جو شرعی حوالے سے ہمیں کہا جاتا ہے نا یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ ایسے ہے، تو اس کے لیے ہماری ہزاروں خواہشیں قربان ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو چاہنا، اللہ کی رضا پر زندگی گزارنا، یہ اولیاء اللہ کے دوستوں کا، اللہ کے ولیوں کا شیوا ہے. اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے لو لگا